الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی عطا فرما کر بڑا احسان کیا ہے. اسی انسانی زندگی پر انسان کی دنیا بھی بن اور سنور سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے. چونکہ سال کا ختم ہے اور آئندہ 2-3 دن کے بعد نئے سال کا دوسرے کیلنڈر کا آغاز ہوگا، تو ایسے موقع پر ایک عام انسان تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کو خاص کر اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی کیوں عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو میں کیسے صحیح استعمال کر رہا ہوں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب میری حاضری ہوگی تو کیا میں اس قابل بن رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا سکوں. دنیا میں لوگ نئے سال کا آغاز الگ انداز سے کرتے ہیں. ایک مومن اور مسلمان کے لیے نئے سال کے انداز کا طریقہ الگ ہونا چاہیے کہ نئے سال کا آغاز وہ کن فکروں کے ساتھ، کن سوچوں کے ساتھ، کن جائزوں کے ساتھ کرنے والا بنے. یہ مومن کی بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے. تو اس موقع پر میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے جو مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، اس زندگی کو صحیح کس طرح استعمال کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں انسانوں کو بار بار اس بات کی تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی، سمجھایا گیا، بتایا گیا، نصیحت کی گئی کہ تم زندگی کی قدر کرنے والے بنو. یہ زندگی دنیا میں انسان کو ایک مرتبہ کے لیے دی گئی ہے، بار بار انسان دنیا میں نہیں آئے گا. ایک مرتبہ مر گیا، بس مر گیا، ختم ہو گیا. اس دنیا سے اس کا وجود مٹ جائے گا، اس دنیا سے اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف مرا اور دوسری طرف سے پھر اٹھ کر آ جائے. ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا. یہ صرف خیالی اور افسانوی زندگی میں ہو سکتا، اور دکھاوے کی خالی باتوں کی زندگی میں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہانی لکھنے بیٹھے تو کسی کو ایک جگہ مار دے، پھر دوسری جگہ زندہ کر کے واپس لے کر آئے. لیکن حقیقت کی زندگی میں انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا نظام، اس کا سلسلہ، اس کی ساری چیزیں اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ جب قیامت قائم ہوگی تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. اب وہاں پر جب اٹھے گا تو پھر دنیا میں واپس آنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا کہ کچھ عمل کر لے. وہاں کی ہولناکیوں کو، سختیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست اور گزارش کرے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہوگا. تو اسی لیے بار بار قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو تم سمجھو، کیونکہ اسی زندگی پر تمہاری آخرت منحصر ہے. اگر تم اس زندگی کو صحیح گزار لو گے تو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو بہتر بنا دے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقتوں کو بیان کرتے فرمایا کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوگا اور موت اس کے آنے والی ہوگی اور موت کے آثار و علامتیں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. تو اللہ فرمائیں گا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے.
سورۃ المنافقون میں 28 پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، دنیا میں رہ کر غافل مت ہو جاؤ کہ جو وقت آئے گا تو پھر انسان یہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ میری موت کو مؤخر کر دیجیے تاکہ میں پھر لعلی اعمل، تاکہ میں پھر اصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں، خیرات کروں، آپ کے مال کو آپ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی انسان کو اس وقت مؤخر نہیں کرے گا، اس کے وقت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے زندگی میں واپس بھیج دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور مر رہا ہے اور اس کو یہ آثار و علامتیں نظر آ گئی ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا یہ سب ضائع ہو گیا ہے، مجھے وہی کام آنے والا ہے جو میں نے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں کیا تھا، تو اس وقت وہ ہزار تمنائیں کرے گا لیکن اس کی وہ تمنائیں کارگر نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میدان محشر کے قائم ہونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کاش آپ وہ وقت دیکھتے کہ جب مجرم اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ربنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ جائیں۔ ہماری آنکھیں کھل گئی ہے، ہمارے کان کھل گئے ہیں، ہمیں دنیا میں ڈرایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت مدہوشی میں، بے خبری میں ہم مبتلا تھے۔ ہم کانوں سے سنتے تھے لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں لیتے تھے، ہم دنیا سے، آنکھوں سے دنیا کے واقعات کو دیکھتے تھے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، ہمیں واپس بھیج دیجئے۔ اللہ فرمائیں گا کہ تم کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، تم نے دنیا میں ہم کو بھلا دیا تھا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ پورے مناظر ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، اور وہ جو میں نے ذکر کیا کہ جب انسان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جہنمیوں کی صورتحال یہ ہوں گی والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، کہ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ کافروں کی حالت، نافرمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جب نہ وہ مریں گے کہ ان کے اوپر موت آئے گی نہیں، نہ ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا، بس اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخیں گے، پکاریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں نکال دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو تم نصیحت حاصل کر لیتے، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، آگاہ کرنے والے بھی آئے، اللہ کی طرف بلانے والے بھی آئے، لیکن تم نے دنیا میں ان ساری حقیقتوں کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ تو یہ قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ جس میں اللہ نے اس زندگی کی حقیقت کو بتایا کہ انسان اگر نافرمانی کی زندگی گزار گئے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر جیتا رہے، مرنے کے وقت اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے اس دنیا میں کھویا ہے، پایا کچھ نہیں ہے، میں نے اس دنیا کو تباہ کیا ہے، حاصل کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر میں اللہ کی مرضیات پہ جی لیتا تو میں حاصل کرنے والا بن جاتا، اور اس حال میں جب مرے گا، اللہ کے سامنے جائے گا تو پھر وہاں پر بھی ندامت، شرمندگی، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقتوں کو بیان کیا گیا قرآن کریم میں، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا اور انسانوں کو آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ تم اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرنے والے بن جاؤ،
یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم جو بیج بوؤ گے کل آخرت میں وہی فصل کاٹنے والے بنو گے۔ اگر نیکیوں کی، اچھائیوں کی، اعمال صالحہ کی بیج بوؤ گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین فیصلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فصل عطا فرمائیں گا اور وہ کھیت تم کاٹنے والے بنو گے۔ اگر تم اس دنیا کو تباہ کرو گے تو آخرت بھی تمہاری تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بھی انسان کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال ان سے نہ ہو، اور وہ 5 چیزوں کا جواب اللہ کو نہ دے، اس وقت تک کسی آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کی بارگاہ میں سے ہٹ نہیں سکتے۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما افناہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزوں کا سوال اللہ کرے گا، ان کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد بنو آدم وہاں سے ہٹیں گا۔ پہلا سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کو کہاں کھپایا ہے، زندگی میں نے دی تھی، اس زندگی کو کہاں ضائع کیا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی میں نے دی تھی، اس جوانی کو کہاں برباد کیا ہے۔ زندگی میں جوانی کا بھی حصہ آ گیا، لیکن جوانی عمل کرنے کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ الگ کر کے سوال کرے گا۔ عمر کے بارے میں بھی پوچھے گا، جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا، مال کے بارے میں پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، اور علم کے بارے میں پوچھے گا کہ جتنا علم تم کو حاصل تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا، اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا کہ تم کو جو معلومات آ گئی تھی، جو چیزیں تم جانتے تھے، ان معلومات پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ جب تک یہ 5 سوالات کے جوابات کوئی انسان نہیں دے گا اللہ کی بارگاہ میں سے وہ ہٹ نہیں پائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو فراغت سے پہلے غنیمت جانو، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اس کے بعد حیات کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان چیزوں کی قدر کرنے والے بنے۔ آج پوری دنیا میں ہم انسانوں کو غافل بنا کر جینے میں لگایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا ایک مسلمان کیسی زندگی گزارنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ صبح جو سورج نکلتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آج نیا بن کر آیا ہوں، کل واپس تمہارے پاس لوٹ کر نہیں آؤں گا، کل نیا ہوں گا، پرانا ہو جاؤں گا، نیا بن کر پھر آؤں گا۔ آج کی تاریخ میں تم جو عمل کر سکتے ہو وہ کر لو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ کا دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آج نئی مخلوق ہوں، تمہارے عمل پر گواہ ہوں، تم مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھا لو، اگر میں آج چلا گیا تو قیامت تک واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آج کی تاریخ ختم ہو گئی تو قیامت تک آنے تک پھر آپ کو آج کے اس سال کی تاریخ نہیں ملے گی۔ 29 تاریخ آئے گی دسمبر کی، لیکن وہ 2023 کا دسمبر نہیں ہوگا، وہ 2024 کا دسمبر ہوگا۔ اس کے بعد سال بڑھتے جائیں گے، لیکن آپ کو ایک گزرا ہوا دن واپس نہیں ملے گا۔ اور یہ ان لوگوں کی کیفیتیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس دن پر سب سے زیادہ افسوس اور ملال ہوتا ہے جو دن میری زندگی سے ختم ہو جائے اور اس زندگی کے اس دن میں میں نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ اس دن پر مجھے سب سے زیادہ ملال ہوتا ہے کہ میری زندگی سے ایک دن ختم بھی ہو گیا اور میں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن اور رات تمہاری زندگی ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو کام پہ لگایا ہے، تم اس میں کام کرنے والے بنو، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے بنو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے اور انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا گیا ہے کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے تم جتنی لمبی زندگی گزار لو، جتنی لمبی زندگی۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس وقت تک معذور سمجھتا ہے جب تک کہ اس کی عمر 60 سال کی نہ ہو جائے۔ 60 سال کی اگر عمر ہو گئی تو پھر وہ معذور شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ آپ نے مجھے زندگی نہیں دی تھی ورنہ میں نیک عمل کرتا۔ اگر کسی کی 60 سال کی عمر ہو گئی ہے تو گویا کہ وہ حد کو پار کر گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کوئی عذر، کوئی بہانہ وہ تلاش نہیں کر سکتا،
کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتنی عمر دے دی تھی کہ جس زندگی کو سنبھالنا سدھارنا چاہتا تو سدھار لے سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں میں ہے کہ روزانہ جو سورج نکلتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے یا ابن الاربعین، کہ اے 40 سال کی عمر والو سنو کہ یہ وقت توشے کی تیاری کا ہے، سامان کی تیاری کا ہے، اذہانکم حاضرۃ وقواہم قویۃ شدیدہ، کہ ملک الموت روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت یہ روزانہ اعلان کرتے رہتا ہے جو 40 سال کے ہو گئے ہیں ان کے لیے سامان تیار کرنے کا وقت ہے، تمہارے اندر اللہ نے قوت و طاقت دی ہے لہٰذا اس قوت و طاقت کو استعمال کرو۔ اس کے بعد پھر ملک الموت اعلان کرتا ہے جو 50 سال کے ہو گئے ان کے لیے کھیتی کاٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے بعد ملک الموت کہتا ہے جو 60 سال کے ہو گئے تم اللہ کے عذاب سے غافل ہو اور اللہ کی ملاقات سے بے خبر ہو، جبکہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ زندگی کا روٹین چل رہا، میں اور آپ صبح اٹھ رہے اور رات کو سو رہے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات لگی ہوئی ہے ہمیں بیدار کرانے پر، اللہ کی مخلوقات لگی ہوئی ہے ہمیں اٹھانے اور جگانے پر کہ تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہو، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو۔ یہ زندگی ناچنے گانے کھیلنے اور وقت کو ضائع کرنے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نہیں دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کر کے کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے بنو۔ کتنے اللہ والوں کے معمولات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ کیسے اپنے اوقات کی قدر کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے علماء، عبداللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مصنف ہے جنہوں نے کئی سو کتابیں لکھی ہیں۔ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی لکڑی کا پین ہوتا تھا جس کو تراشتے تھے اور انک میں ڈبا کر اس کو لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان انگلیوں سے 2000 جلدیں 2000 والیومز کی کتابیں لکھی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے لکڑیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں لکھنے کے لیے جو میں نے قلم تراشے ہیں ان قلم تراشنے کے نتیجے میں جو بورا تیار ہو گیا ہے اس بورے سے میرے پانی کا غسل گرم کیا جائے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو لکھنے کے لیے کتابوں کو قلم استعمال کیا تھا، پین استعمال کیا تھا لکڑی کا، اس کا جو بورا جمع ہو گیا تھا، اس کا جو بھوسا جمع ہو گیا تھا، اس کے ذریعے ان کے غسل کا پانی گرم کیا گیا، اس کے بعد بھی پانی بچ گیا۔ یہ ان لوگوں کی صورتحال تھی۔ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، ایک عالم دین تھے ابراہیم ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ ملاقات بے ہوشی کا عالم ہے، کبھی ہوش ہے کبھی ہوش چلی جا رہا۔ اس وقت جب یہ داخل ہوئے ملاقات کے لیے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ہوش آیا تو یہ ان سے ملاقات کے لیے سلام کیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا، آنے والے ابراہیم ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت یہ تو بالکل آخری وقت ہے، اس وقت بھی مسئلے مسائل کا تذکرہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں مر رہا ہوں اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو کسی کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو رمی، جو حج کے ایام میں پتھر کنکر مارے جاتے ہیں، وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ انہوں نے کہا سوار ہو کر۔ امام ابو یوسف نے فرمایا غلط۔ انہوں نے کہا کہ پیدل کرنا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ غلط۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ خود بتائیے کہ جواب کیا ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس رمی کے بعد دعا ہے تو وہاں پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔ بہرحال وہ جواب علمی مشغلہ آپ کو بتانا مقصد تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ان کے درمیان بات چیت ہوئی، میں گھر سے باہر آیا تو رونے کی آواز اندر سے آنے لگی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی زندگی انہوں نے گزار کر انسانوں کو بتایا کہ ایسی زندگی گزاری جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ملک الموت ان کے پاس آیا، روح کا قبض کرنے کا فرشتہ، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ لمبی عمر جن کو اللہ نے عطا فرمائی، جنہوں نے صرف 950 سال تک قوم کو دین کی دعوت دی ہے۔ ان سے ملک الموت نے پوچھا کہ آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا
ایسے پایا جیسے ایک گھر کے دو دروازے ہو، ایک دروازے سے آدمی داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں کچھ وقت دن کا گزارا ہوں گا، کچھ چاش کا وقت، کچھ دوپہر کا وقت میں نے دنیا میں زندگی کا گزارا ہے، اس سے زیادہ نہیں گزارا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہر انسان کو اس بات کی بار بار تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی مختصر ہے، تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، نیک اعمال کرنے والے بنو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو۔ نیا سال آتا ہے، پرانا سال ختم ہو رہا ہے، یہ سال ناچنے کا سال نہیں ہے، یہ سال نیو ایئر منانے کا سال نہیں ہوتا، بلکہ جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ تو اپنی زندگی پہ افسوس و ملال کرتا ہے کہ مجھے ناچنے کا موقع کیسے ملے گا، مجھے نیو ایئر منانے کا کیسا موقع ملے گا، مجھے تو اپنی زندگی پہ رونا ہے کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ اگر میں 70 سال لے کر آیا تھا اور میرے 50 سال ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 30 سال میری زندگی میں باقی رہ گئے ہیں۔ ایک آدمی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو، دواخانے میں بستر پر بیماری کے عالم میں اور موت کے عالم میں پڑا ہوا ہو، آپ اس سے جا کر کہو کہ بھائی نیو ایئر آنے والا ہے، تم خوشیاں مناؤ، وہ کہے گا کہ میری زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہوں، مجھے کہاں خوشیاں زیب دیتی ہے، میں کہاں کیک کاٹ کر نیو ایئر منانے والا بنوں گا، مجھے تو اپنی زندگی کی پڑی ہے۔ تو یہ اس دواخانے میں پڑے ہوئے مریض کی صورتحال نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کی صورتحال ہے، یہ ہر انسان کی صورتحال ہے کہ ہم مرنے کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر مسلمانوں کو خاص کر خوشیاں منانا اور مسلمان نوجوانوں کو راتوں میں گھومنا اور کیک کاٹنا اور نیو ایئر کا رقص کرنا، ناچنا گانا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زیب نہیں دیتا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ سڑکوں سے گزر رہے ہیں، روڈ پہ سے جا رہے ہیں، ہر طرف کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں کیکوں کے ساتھ آفر کے اعلانات بھی لگے ہوئے ہیں، آپ 1 کلو کا لیں گے تو یہ ملے گا، 2 کلو کا لیں تو یہ ملے گا، اور بچے ساتھ میں ہیں تو بعض اوقات باپ کو ایک خیال آتا ہے چلو کیک کھلانے میں کیا ہو جائے گا، بچے ہی ہے، اور کیک کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں ہے۔ آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کلچر آپ کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ کیک کاٹ کر نیو ایئر منایا جائے۔ کیک کا کھانا عام موقع ہو، کسی بھی وقت ہو، کیک تو حلال چیز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن خاص حالات کی وجہ سے، خاص پس منظر میں بعض چیزوں سے بچنا ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایسے موقع پر باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کا ذہن بنائے کہ بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے، ہم تم کو کیک لا کر کھلائیں گے، بعد میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین، قیمتی سے قیمتی مزیدار کیک کھلائیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں ہم نہیں کھلائیں گے، اس وجہ سے کہ ہم ٹھیک ہے سال آ رہا ہے، ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا بنا دیجئے، بہتری کا بنا دیجئے، امن و سلامتی کا بنا دیجئے۔ گزرے ہوئے سال میں جو کمیاں ہوئی تھی، گزرے ہوئے سال میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی، ان کوتاہیوں کی تلافی کرنے والے بنے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کھویا تھا، گزشتہ سال کیا کیا کاروباری اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے کیا میں نے نقصان اٹھایا، کتنوں سے میرے تعلقات جڑے اور کتنوں سے میرے تعلقات کٹے، کتنوں سے میں نفرت کرنے والا بنا، کتنوں سے محبت کرنے والا بنا۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آئے دن ہم مسلمانوں کے اندر جو بے دینی، بے راہ روی اور غیروں کے کلچر کا نظام بڑھتے جا رہا۔ ابھی معلوم ہوا کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے ہوتا، بعض مسلمانوں نے اس موقع پر بھی کیک کاٹا۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا امتیاز نہیں ہے کہ مسلمان بھی 25 دسمبر کو کرسمس کے ڈے کے نام پر کیک کاٹے اور اس طرح کیک بانٹنے والا بنے۔ یہ کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا، نیو ایئر کی ہتھیلیاں مارنا، یہ سارے عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اور کوئی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ برتھ ڈے منانا یہ بھی اسلام میں نہیں سکھایا، چاہے وہ زندگی کا برتھ ڈے ہو یا شادی کا برتھ ڈے ہو، شادی کا اینیورسری ہو، یہ بنانا اسلام میں نہیں سکھایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر، گاڑیوں پہ کیک رکھ کر، ناچتے ہوئے، گانے لگاتے ہوئے کیک کاٹ کے خوشیاں منا رہے۔ میرے بھائی، آپ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہے، تو آپ یہ کام کرنے والے نہیں بنیں گے، آپ روکنے والے بنیں گے۔ اور بعض اوقات افسوس اس پر بھی ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کتنے غافل ہوں گے
کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ ناچو گاؤ، گویا کہ تم کسی کے وارث، تمہارے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تم لاوارث پیدا ہو گئے ہو، تم گلیوں میں ناچو، سڑکوں پر ناچو، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب باپ ہے، آپ گھر کے ذمہ دار ہے تو آپ کی نگرانی ہے، آپ اس دن اس رات میں اپنے بچوں کو روک کر رکھیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نیو ایئر کی نائٹ میں آپ اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہہ دو کہ بھائی آج ہم رات میں ملاقات نہیں کریں گے، تاکہ ہم یہ کلچر کو ختم کریں، جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکیں، ہم کل صبح ملیں گے۔ آج رات میں کسی طرح کی ملاقات نہیں ہوگی، 9-10 بجے کے بعد ہم گھر میں آ جائیں گے، اپنے موبائل کو بند کر لیں گے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ توفیق دے تو تھوڑی دیر کے لیے رونے والے بنو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنو کہ اے اللہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، غفلتوں میں ختم ہوا، نافرمانی میں ختم ہوا، آپ کو چھوڑ کر ختم ہوا، نبی کی تعلیمات کو فراموش کر کے ختم ہوا، لہذا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آنے والے سال میں بہتر عبادت کرنے والا بنا دیجئے، بہتر کام کرنے والا بنا دیجئے، بہتر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جتنے ماں باپ، جتنے بڑے باپ، بڑا بھائی ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نظام کو ختم کرے۔ اور نوجوانوں کی گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دیر کے لیے ذہنوں میں لائے کہ یہ جو سال رخصت ہو رہا ہے، آپ کو خون کے آنسو رلا کر رخصت ہو رہا ہے، آپ کے سامنے غزہ کے کٹے ہوئے جسم کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں تازہ رہنا چاہیے کہ آپ کس منہ سے خوشی منائیں گے کہ جہاں آپ کے مسلمانوں کو مارا اور ختم کیا گیا اور ان کے شہروں کو اجاڑا گیا، 80 دن کے اندر تقریباً 20,000 سے زائد مسلمانوں کو غزہ کے اندر شہید کیا گیا۔ ابھی کل کی نیوز ہے کہ 100 لاشیں غزہ کے مسلمانوں کی ملی ایک لاری کے اندر سے، گاڑی کے اندر سے، جس میں سے ان کے باڈی کے پارٹس کٹے ہوئے ہیں، اعضاء نکال لیے گئے ہیں۔ ایک ایسا مسلمان جس کو ساری امت کا درد سکھایا گیا، ساری انسانیت کا غم سکھایا گیا، وہ مسلمان ان حالات میں بھی ناچنے والا بنے، وہ مسلمان ان حالات میں بھی خوشیاں منانے والا بنے، اور مسلم ممالک بھی ناچ رہے۔ ابھی کل میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ شارجہ کے اندر، شارجہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نیو ایئر سیلیبریشن نہیں منائیں گے، اس وجہ سے کہ غزہ میں مسلمانوں کے اوپر جو آفت مصیبت آئی ہے، وہ غم میں ہم شریک ہونے کی وجہ سے ہم نیو ایئر کا جو سیلیبریشن پروگرامز ہوتے ہیں، ہم اس کو شارجہ کے اندر نہیں منائیں گے۔ کاش ہر مسلمان ملک والا یہ اعلان کرتا اور ہر مسلمان نوجوان یہ اعلان کرتا کہ ہم یہ سیلیبریشن کی پارٹیز منعقد نہیں کریں گے، یہ پروگرام نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم وہ ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو بہرحال زندگی کی قدر کرنا، زندگی کو صحیح استعمال کرنے کی فکر کرنا، اور نئے سال کو نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ پیغام ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔